حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یا علی، خواجہ سرا کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خواجہ سرا میاں بیوی کے صرف ایک غلطی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، ہیجڑا، خسرا، زکوہ، جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی جانب کہ بے شک اللہ پاک کی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کین فلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کے نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلین فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا کرومیٹن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومیٹن پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسوم کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کرومیٹن ایکس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کے بجائے 47 کرومیٹن پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کرومیٹن پیدا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کرومیٹن باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومیٹن ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجنڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومیٹن آتا ہے، جبکہ ایکس باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کر دیتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرج طرطوسی کتاب تحریم الفاحشہ میں حضرت ابن عباس سے ایک نقل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرو، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد ہے۔ اے اللہ، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ شورى میں اللہ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ملا جلا کر کے عطا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے، بلکہ وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے معروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے معروم ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں سے ایسے رکھے ہیں
جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقطہ اس امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل و شعور رکھتا ہے تو یہ اس کے صبر کا امتحان ہے۔ جس شخص میں مرد عورت کی علامت بالکل مساوی ہوں ان سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ خنثی غیر مشکل یعنی وہ خنثی کہ جس میں مردانہ قوا اور علامات غالب ہوں تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اسے کسی مرد سے نکاح شرعاً بھی جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر پائی جانے والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو جائے کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اس طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پایا جائے گا اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے اس میں انہیں عزت اور احترام حاصل نہیں ہے جو کہ مرد و زن کو حاصل ہے، یعنی جو مردوں اور عورتوں کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہیجڑے بچے کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس مسئلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں وہ ختم کی جائیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال آج ہماری ویڈیو اسی سلسلے میں ایک کاوش تھی کہ ان لوگوں کے وہ حقوق دلوائے جائیں جو کہ باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو حقیر نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کو بھی عزت اور احترام دیا جائے جیسا کہ معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ شورى آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین، ہمارے ہاں اکثر آپ نے شادی بیاہوں اور میلوں ٹھیلوں پر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو کہ ناچتے گاتے اور بعض حالتوں میں بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں جیسے خسرا، مخنث، ہیجڑا، خواجہ سرا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سوائے خواجہ سرا کے باقی کے نام سے تاکیر اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرا یہ قدرے بہتر نام ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہذا اس سے مراد ہوا محل کے افسر۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا ہوتے کیسے ہیں؟ ناظرین محترم، جہاں تک بیالوجیکل فارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی طور پر انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے جنس کے تعین کے وقت مرد اور عورت کے کروموسومز آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کروموسومز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جنس کا تعلق کرتے ہیں۔ اگر مرد کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اگر عورت کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس کے کیس میں یہ اتفاق ہوتا ہے
کہ مرد اور عورت دونوں کے کروموسومز برابر ہو جاتے ہیں، جو کہ عموماً جب کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت۔ یہاں ایک بات جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تیسری جنس کے بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ ان کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ تیسری جنس میں فیمیل کروموسومز اگر میل کروموسومز پر دوبارہ غالب آ جائیں تو وہ فیمیل خواجہ سرا کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح میل خواجہ سراؤں کا بھی ہے۔ ناظرین، خواجہ سراؤں میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں خواجہ سراؤں کی باقاعدہ طور پر ڈیرے موجود ہیں۔ ان ڈیروں کو سندھی زبان میں مڑی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سراؤں کا سب سے اہم گروہ رہائش پذیر ہے۔ خواجہ سراؤں کی ایک قسم اولاکھڑے بھی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر نذرانے وصول کر کے آپس میں بانٹ کر گزارا کرتے ہیں اور ان کا عموماً اٹھنا بیٹھنا بھی معزز گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا علم و حکمت میں پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا، ایک دفعہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا، آپ نے جواب دیا کہ خواجہ سرا کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا، یعنی اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اگر اس کی جسامت عورت کے مشابہ ہے تو اسے عورت کا حصہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کی طرح تیسری جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک خنسہ یعنی خواجہ سرا سے شادی کی اور حق مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خنسہ کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسہ یعنی وہ خواجہ سرا اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا کے ساتھ جمع کیا تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب اس خنسہ نے اپنی اس مہر میں آئی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہوگی اور معاملہ بھی امیر المومنین سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے جب اس خنسہ سے استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے اور اس سے ماواری بھی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور کمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنسہ یعنی اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب والی ایک پسلی دائیں جانب والی سے کم ہو تو پھر اس خنسہ کو مرد سمجھا جائے، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے۔ اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ اس خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرما دیا اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ ناظرین، اسلامی کتب میں درج ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑا پیدا فرمایا جائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دوسری جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب ہوتی ہیں، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں۔ تو مرد کی کل پسلیاں 24 کے بجائے 23 ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہونے کے باوجود اس ملک میں رہنے والے افراد اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اسلام جتنا انسانیت کا درس دیتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اتنا ہی انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان تڑپتی زندگیوں کے دکھ درد کا ادراک ہی نہیں، بلکہ ہم کسی نہ کسی طرح ان انگاروں میں تپش بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے ہی طرح کے انسان ہیں، یہ سانس تو لیتے ہیں مگر گھٹ گھٹ کر۔ انہیں جینے کا حق تو ہے مگر اس کے لیے انہیں بہت بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ ان کے رنگ برنگے لباس، چمکتے زیورات اور روشن رنگین چہرے، کھنکتے پائل اور لڑکھڑاتے بل کھاتے بدن میں زندگی گھسیٹتی ہوئی تو ہے مگر دہکتے انگاروں پر ان کی چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کتنی دردناک کہانیاں ہیں جنہیں سننے کی سکت شاید ہم میں نہ ہو سکتا ہے کہ ہماری روح ان کہانیوں کا بوجھ اٹھانے سے انکار ہی کر دے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہمارے معاشرے میں جیتے جاگتے ان ستم ظریفیوں کی کہانی جن کو ہر جگہ طنز اور تحقیق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔